بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دین کی شان و عظمت کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین صلوات ربی وسلام علیہ، ان کے تابعداروں کی، ان کے پیروکاروں کی ایک امتیازی خوبی، شعار یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو اور ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اس مبارک گروہ میں حقیقی طور پر داخل فرمائے۔ اس بارے میں سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر، کتاب دو ان کو، سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت شریفہ نمبر 108 پڑھی گئی۔ پھر اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ آیت شریفہ کی تفسیر میں ان کی بات پڑھی گئی۔ آج کے سبق میں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ان کا بیان پڑھتے ہیں۔ معنی صفحہ نمبر 33، 5ویں سطر۔ معنی خواہ یہ ہو کہ میں اور میری پیروی کرنے والے دعوت اللہ تعالی بصیرت پر دیتے ہیں یا ادعو اللہ پر وقف ہو، اور پھر بات کی ابتدا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سے ہو۔ وقف کے بارے میں دو آراء ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو بات عام شخص کے لیے ہے اور جو ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ دونوں اقوال یعنی وقف کی دونوں صورتوں میں مقصود ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس بات کی خبر دیں کہ ان کی راہ دعوت اللہ تعالی ہے۔ پس جس شخص نے بھی اللہ تعالی کی طرف دعوت دی، اپنی طرف نہیں، اپنی دکانداری کی طرف نہیں، اللہ تعالی کی طرف دعوت دی، وہ راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بصیرت پر ہے۔ بات یوں صاحب دعویٰ سے نہ بنے گی، عمل سے بنے گی۔ اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے بھی ہے۔ جس کسی نے اس کے سوا کسی اور بات کی دعوت دی، وہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ہے اور نہ ہی بصیرت پر۔ ایسا شخص آپ کے تابعداروں میں سے بھی نہیں۔ توجہ فرمائیے، دعوت اللہ تعالی رسولوں اور ان کے تابعدار لوگوں کا مشن ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ مشن عطا فرما۔ اور وہ کون؟ دعوت اللہ دینے والے، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔
اور وہ رسولوں کی امتوں میں ان کے جانشین ہیں، اور دوسرے لوگ ان کے پیروکار ہیں۔ کتنی شان ہے! وہ پیروکار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگ ان کے پیچھے۔ ایک اور مقام پر مذکورہ بالا آیت کریمہ ذکر کرنے کے بعد حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار وہی ہے جو کہ بصیرت کی بنیاد پر اسی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اسی قسم کے لوگ حقیقت میں رسولوں کے جانشین ہیں اور دوسرے لوگوں کی بجائے ان کے حقیقی وارث ہیں۔ وہی اہل علم ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا علم و عمل، ہدایت و ارشاد اور صبر و جہاد کے اعتبار سے حق ادا کیا، اور یہی لوگ صدیق ہیں اور انبیاء کے پیروکاروں میں سے افضل اعلیٰ ہیں، اور ان سب کے سردار اور امام حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین، انبیاء سے، والصدیقین، اور صدیقوں سے، والشہداء، اور شہیدوں سے، والصالحین، اور صالحین اور صالح لوگوں سے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان کی رفاقت اچھی ہے، شاندار ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی جانب سے مہربانی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے سعادت مند لوگوں کے مراتب بیان فرمائے، اور وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے تمام لوگوں میں سے اعلی مرتبت حضرات ذکر فرمائے، پھر علی ترتیب بعد کے مرتبے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور یہی 4 درجات اور یہی 4 درجات والے لوگ اہل جنت ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔